बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्सा अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रही थी। हाँ यार, मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, तुम बताओ। हफ्सा का एक बेटा भी था 4 साल का, आर्यान, जो रोने लगा। हफ्सा फ़ोन कान से लगाए बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मुंह सा बनाया। एक इसको रोना आ जाता है जब कोई ज़रूरी बात कर रही हूँ। जल्दी से उठी, आर्यन क्या मसला है तुमको? आर्यन मुसलसल रो रहा था, गोद में उठाया। या खुदाया, अभी तो मैंने पैम्पर बदला था। पैम्पर गीला होते ही रोना शुरू कर देता है। बच्चा सब्र करता है। आर्यन को भूख लग रही थी। एक केला हाथ में थमाया और घर के काम करने लगी। आर्यन ने सारे कपड़े खराब कर लिए। हफ्सा घर के काम खत्म करके आर्यन के पास आई, सर पे हाथ रख लिया। उफ या मेरे अल्लाह, आर्यन को डांटने लगी। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। कसम से क्या करूं तुम्हारा? फिर से कपड़े चेंज किए, गोद में उठाया, सुलाने लगी। सो जा, मुझे खाना बनाना है। आर्यन था कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी दुनिया में मस्त खेल रहा था। हफ्सा डांटती तो नन्हे से हाथों को हिलाता, छोटे छोटे दांत निकालकर हंसने लगता। हफ्सा ने गुस्से से बेड पे लिटाया और मोबाइल पे कार्टून लगा दिए। आर्यन कार्टून देखने लगा। हफ्सा ने पहली बार महसूस किया, ये तो कमाल हो गया। 1 घंटा गुजर गया। आर्यन ने ना फीड के लिए रोया ना तंग किया। ये तो बहुत अच्छा हल मिल गया। मोबाइल सामने रख दो और वो कार्टून देखता रहे। शौहर घर आया, हफ्सा को आवाज़ दी, कहाँ हो? हफ्सा पास आई, जी आ गए आप? शौहर ने सवालिया नज़रों से पूछा, मेरा दिल का सुकून कहाँ है? मेरा शहजादा सो गया क्या? हफ्सा आहिस्ता से बोली, वो मोबाइल पे कार्टून देख रहा है। साजिद, हफ्सा का शौहर, मुस्कुराया, अरे वाह क्या बात है, आज तो बड़ा खामोश है। हफ्सा शुक्र अदा करने लगी, अल्लाह पाक तेरा लाख शुक्र है, नहीं तो मेरी तो जान सूली पे लटकाई रखता है। अच्छा सुने जी, कल अम्मी के घर जाना है मैंने। साजिद आहिस्ता से बोला, मौसम थोड़ा चेंज होने दो फिर चली जाना। हफ्सा प्यार से बोली, नहीं जानू, कल ही जाना है। अम्मी के घर चली गई। अब वहाँ सुबह फीड बोतल में दूध डालकर पिला दिया और मोबाइल दे के लिटा दिया। दिन के 12 बज गए। अपनी बहनों के साथ शॉपिंग करने चली गई। बहुत खुश थी, शुक्र है अल्लाह का कि आर्यन को साथ नहीं लाना पड़ा, नहीं तो इसने कहाँ शॉपिंग करने देनी थी। आर्यन जब काफ़ी वक्त गुजर गया, भूख भी लग गई थी, पैम्पर भी बदलने वाला था, रोने लगा। अब हफ्सा तो बड़े आराम से बाजार घूम रही थी, खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। आर्यन को इसकी छोटी खाला ने गोद में उठाया। छी, कितना गंदा है। आर्यन, खुद आकर तेरी मामा पैम्पर चेंज करेगी। ये लो कार्टून देखो। आर्यन था कि रोए जा रहा था, रो रो कर बुरा हाल हो गया। छोटी बहन ने कॉल की, हफ्सा आप ही घर आ जाओ, आर्यन बहुत रो रहा है। हफ्सा आहिस्ता से बोली, फ्रिज में दूध पड़ा है, गर्म करके पिला दो, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी आर्यन तो माँ को तलाश कर रहा था, लेकिन माँ अपनी शॉपिंग में मगन थी। नानी ने गोद में उठाया, आर्यन कहाँ चुप कर रहा था, रो रो कर सो गया। हफ्सा घर वापस आई, आर्यन सो रहा था। माँ ने डांटा कि कुछ शर्म है, तेरा छोटा सा बच्चा है, उसको छोड़कर सारा दिन बाजार घूमती रही, देखो इसको बुखार हो गया है। हफ्सा चिल्लाकर बोली, अम्मी क्या है? आप लोगों से तो एक दिन ही नहीं संभाला गया बच्चा, और मुझे देखो मेरी क्या हालत होती होगी। माँ समझाने लगी, हफ्सा तुम माँ हो और बच्चे माँ की आगोश में सुकून महसूस करते हैं। हफ्सा आर्यन को गोद में लिया, अम्मी आपको नहीं पता ये कितना तंग करता है। दूसरे दिन घर वापस आ गई। आर्यन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पूरे कमरे में गंद डाल दिया, कभी कोई चीज़ फेंक रहा, कभी किसी चीज़ को खींच रहा। बच्चा था, इसे क्या इल्म, क्या नुकसान वाली चीज़ है और क्या फ़ायदे वाली। हफ्सा ने दूध का मग रखा, आर्यन ने वो भी गिरा दिया। जब हफ्सा ने देखा, चिल्लाने लगी, आर्यन को 1-2 थप्पड़ भी मार दिया। तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है। आर्यन रोने लगा। हफ्सा गुस्से में बोली, रोता रह। आज रात को आर्यन को बुखार हो गया। साजिद सो रहा था, आर्यन के पेट में शायद दर्द हो रहा था, वो रोने लगा। हफ्सा ने साजिद को आवाज़ दी, इसे गोद में उठा, मैं थक गई हूँ। साजिद चिल्लाकर बोला, तुमको पता होना चाहिए था कि बच्चा ठीक नहीं है, टाइम पे बताती, डॉक्टर पास ले जाता। लेकिन तुमको अपना फेवरेट ड्रामा देखना होता है, अपनी दोस्तों से बात करना होती है।
حفصہ چلا کر بولی، میں نے کہا تھا پیدا کرنے کے لیے، میں تو ابھی 5 سال نہ بچے کا سوچتی، میرے لیے سزا بنا دی ہے، خود آرام سے سو جاتے ہو، میں دن رات مرتی رہتی ہوں۔ آرین کو جھنجھوڑ کر بولی، چپ ہو جا، اللہ کا واسطہ ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ساجد بھی حفصہ پہ غصہ کر رہا تھا۔ ساجد پیار سے بولا، حفصہ تم ماں ہو، تمہارا رویہ کیسا ہے اپنے بچے کے ساتھ؟ حفصہ چپ ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، محلے میں ایک لڑکے اور لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ دونوں مر گئے، ان کا ایک ہی بچہ تھا۔ مرنے والے لڑکا لڑکی کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو بچے کو سنبھال سکتا، تو پولیس نے فیصلہ کیا بچہ کسی یتیم خانے کے حوالے کیا جائے۔ بچہ بہت پیارا تھا، پولیس نے بچہ یتیم خانے کے انتظامیہ کے حوالے کر دیا، لیکن قانونی کارروائی کے تحت محلے کی کوئی 4 عورتوں کی گواہی چاہیے تھی۔ حفصہ کو بھی گواہ کے لیے جانا پڑا کیونکہ ہمسائی تھی۔ حفصہ اپنے بیٹے آرین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر گواہی کے لیے چلی گئی۔ حفصہ یتیم خانے پہنچی، دیکھا وہاں بہت سے بچے تھے جو بالکل سکون شانت تھے، کوئی بچہ رو نہیں رہا تھا، سب خاموش کھیل رہے تھے۔ حفصہ بچوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی، واہ ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہیں، سب کتنے آرام پیار سے کھیل رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، اور میرا آرین، اللہ معاف کرے، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس بچے کو سنبھالنے والی ایک نرس سے پوچھوں یہ کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ اتنے خاموش اور چپ چاپ رہتے ہیں، کوئی بھی بچہ روتا نہیں، تنگ نہیں کرتا۔ نرس سے پوچھا تو نرس مسکرانے لگی۔ نرس نے پوچھا، کیا آپ بھی ماں ہیں؟ حفصہ نے ہاں میں جواب دیا۔ میرا تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے ایک سے بھی تنگ ہوں، نہ دن کو سکون نہ رات کو سونے دیتا ہے، اف کیا بتاؤں، پاگل کر دیتا ہے۔ نرس مسکرانے لگی، تب آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، اور آپ کا بچہ بھی خوش نصیب ہے۔ حفصہ نے سوالیہ انداز میں، کیا مطلب؟ نرس افسردگی میں بولی، یہ دیکھو، بن ماں باپ کے بچے ہیں، جانتی ہو یہ کیوں نہیں روتے؟ کیونکہ ان کے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ شروع میں یہ بھی بہت روتے تھے، ان کو لگتا تھا ان کے رونے سے ان کی ماں دوڑی چلی آئے گی اور آ کے سینے سے لگا لے گی، لیکن یہ بیچارے یتیم بن ماں کے، کیا جانے، یہ لاوارث ہیں، یہ روتے چیختے رہیں، ان کو کوئی نہیں سنے گا۔ ہم نرس کیا کر سکتی ہیں، باری باری سب کا پیمپر چینج کرنا ہوتا ہے۔ ایک بچے کے پاس گئی، یہ دیکھو کتنا پیارا ہے، شروع میں یہ پیمپر گیلا ہونے پر آسمان سر پہ اٹھا لیتا تھا، اب 24 گھنٹے میں صرف ایک پیمپر بدلتے ہیں، اب گیلا پیمپر میں پڑا رہا ہے، لیکن روتا نہیں، کیونکہ اب یہ جان گیا ہے اس کو لاڈ کرنے والا کوئی نہیں، اس کو چپ کروانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم مائیں تو نہیں ہیں نا، ہم تو بس اپنی ڈیوٹی نبھاتی ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک بچی رو رہی تھی، حفصہ تڑپ گئی، پچھلے 10 منٹ سے رو رہا ہے۔ نرس آہستہ سے بولی، بھوکا ہے، لیکن دودھ اپنے وقت پر ہی ملے گا، رو رو کر خود چپ ہو جائے گا۔ دوسرے کمرے میں وہ بچہ جسے آج ہی لایا گیا تھا، جس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، وہ لاوارث کی طرح آرام سے سو رہا تھا۔ نرس آہستہ سے بولی، بہن ایک بات کہوں، جس بچے کو تم کہہ رہی ہو نا بہت تنگ کرتا ہے، خدا کی قسم وہ بچہ لاکھوں بانج لوگوں کی دعا ہے، تڑپ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے، اور دیکھو ان بچوں کی جانب ماں کی محبت کو ترس رہے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کا اپنا بچہ اتنا تنگ کرتا ہے تو کچھ دن ہمارے پاس چھوڑ جائیں، نہیں کیا کرے گا تنگ۔ یہ سننا تھا کہ حفصہ کی آنکھ سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ اپنے بیٹے آرین کا نام پکارا، میرا آرین۔ کمرے میں کھڑی تھی، کمرے سے باہر نکلتے جوتا پہننا بھی بھول گئی، تیز قدموں سے گھر کو جانے لگی، مسلسل رو رہی تھی، میرا آرین، میرا آرین، میری روح، میرا بچہ۔ گھر پہنچی، ساجد کچن میں چائے بنا رہا تھا، آرین سو رہا تھا۔ حفصہ نے آرین کو سینے سے لگا لیا، اپنی آغوش میں چھپا لیا، کبھی منہ چومتی، کبھی آنکھیں، کبھی پاؤں چومتی۔ ساجد پاس آیا، حفصہ کیا ہوا، ابھی سویا ہے حفصہ؟ ساجد کی طرف دیکھ کے چیخ کر رونے لگی، ساجد میرا آرین رو کیوں نہیں رہا، مجھ سے بات کرے، اٹھ میرے بچے، آرین اٹھ۔ آنکھ کھولی، اب میں اپنے بچے کو موبائل پہ کارٹون نہیں لگا کر دوں گی، جب بھی میرا بچہ اپنی ماما کو آواز دے گا، ماما قربان جائیں گی اپنے شہزادے پہ۔ ساجد پوچھنے لگا، حفصہ کیا ہوا ہے؟
حفصہ روتے ہوئے سب بتانے لگی، بتاتے بتاتے آریان کو چوم رہی تھی، سینے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، جس عورت کو لگتا ہے نا اس کا بچہ بہت تنگ کرتا ہے، جائے ایک بار یتیم خانے کے بچوں کو دیکھ کر آئے، بیچارے کیسے ہر محبت، ہر لاڈ، ہر احساس کے بنا خاموش اپنی ماں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی غلط ہے، بچے کو موبائل فون کی طرف لگا دیا، چلو کھیلتا رہے، جان چھوٹی، کچھ تو سکون مل رہا ہے، تنگ نہیں کر رہا۔ اگر آپ ایک ماں ہو اور ایسا کر رہی ہو تو غلط کر رہی ہو، یاد رکھنا بچے کو خود سے دور کر رہی ہو۔ آج تم بھی موبائل پہ لگا کر خود کو آزاد سمجھ رہی ہو تو کل کو تمہارا خیال بھی ایسا ہی رکھے گا۔ اور کیا فرق ہے پھر سگی ماں اور یتیم خانے کے لوگوں میں؟ وہ جان چھڑانے کے لیے ایک بند کمرے میں رونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور تم جان چھڑانے کے لیے موبائل پہ کارٹون لگا دیتی ہو۔ آپ کی اس لاپرواہی سے بچہ پروان چڑھنے سے پہلے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ماں ایسا کرتی ہے تو دعا ہے یہ سن کر سنبھل جائے، اللہ ہر بے اولاد کو اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا کرے۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔